5 سوال 5 questions۔ آج ہم نے پاکستان بہن بھائیوں سے جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور پاکستان سے جو باہر رہ رہے ہیں یعنی اوورسیز پاکستانی، ان کے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور حضرات ہیں، بے شک وہ فوج کے اندر ہوں، سیاست کے اندر ہوں، میڈیا کے اندر ہوں، ہمارے جج ہوں یا بیوروکریسی ہے، ان کے ساتھ، اور ہمارے جو منافق علماء کرام ہیں، سارے نہیں، جو منافق ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آ جاتا ہے، طارق مسعود بھی ہے، طارق جمیل بھی ہے، تقی عثمانی بھی ہے، اور الیاس قادری جیسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ لمبی لسٹ ہے، اگر آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دو پر بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ان سب سے میں 5 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو عام پاکستانی ہیں، جو بچے سچے ہیں، وہ منافق نہیں ہیں لیکن بیچارے ان کی آواز سنی نہیں جاتی، اور وہ لوگ بھی جو طاقت کے وانوں میں بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، پرخلوص بندے ہیں، لیکن وہ ان کی آواز جو ہے ان کو دبا دیا گیا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ سب منافق جو لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور پاکستان کو اور مذہب کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہوا ہے، ان سے میں 5 سوال کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کوئی بات کروں، میں چاہتا ہوں چھوٹا سا کلپ چیک کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میری بات کہنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے جو ایسنس ہے وہ کیا ہے۔ برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ 4 اوصاف ہے وہ کٹر منافق۔ سوال نمبر 1 یعنی کویسچن نمبر 1، پاکستان میں اکثر آپ عام لوگوں سے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہماری اس وقت جو حافظ آصف منیر صاحب ہے وہ بھی اکثر تقریروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام تو اکثر لگے ہوتے ہیں منافق جو ہیں، اور اکثر ہمارے سیاستدان بھی، وہ اکثر اس بات میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا جو نظام ہے وہ شریعت کا نظام ہے، ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے۔ اس طرح کی اکثر باتیں آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ منافقت اس چیز کی کہ ساری وہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان اقوام کی جن کا ہمارے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں بار بار آپ سے سوال کر چکا ہوں اس بارے میں، اگر آپ کو اپنی شریعت میں ان چیزوں پہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو چاہیے تو اسے منافقت کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کو چاہیے تو اس پہ عمل کرو۔ پھر سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہاں جتنے بھی لوگ جو ہیں، جب پاکستان کے اندر جو شریعت نافذ کرنے میں ناکام ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہاں رہنا جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہی کہا ہے کہ جس دن پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے گی میں پاکستان منتقل ہو جاؤں گا۔ تو میرا اس منافق سے یہ سوال یہ ہے، اور جو منافق پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کم از کم افغانستان کے اندر جو ہے تھوڑی بہت شریعت جو ہے، جو صحیح شریعت کی جو آپ سمجھتے ہیں وہ نافذ ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا وہ نظام ہے۔ تو آپ سب سے پہلی فلائٹ پکڑیں جو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افغانستان میں پہنچے، اور جب پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فلائٹ پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی۔ آپ بارڈر کراس کر کے بھی افغانستان جا سکتے ہیں اور شریعت کے مطابق آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرا سوال اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شریعت کا کہتے ہیں جس دن آ جائے گا وہاں پہ آ جاؤں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کو اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں شریعت آتی ہے نہیں آتی ہے، آپ سب سے پہلے اس وقت جس ملک میں دنیا میں دیکھا جائے تو جہاں شریعت جو ہے، جو ہمارے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں افغانستان میں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں جانا بہت مبارک ہو۔ اور دوسری بات اب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں شریعت کے بارے میں بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، میرے پہ الزام لگائیں کہ میں شریعت کے خلاف ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں منافقت کے خلاف ہوں اور میرے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں منافقت کے خلاف ہوں، ان لوگوں کے خلاف ہوں جنہوں نے آج پاکستان کو اور مذہب کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ سادہ سوال ہے بھائی کہ جن کا ہمارے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جن کو آپ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی سب چیزیں استعمال کرنا بند کرو اور سارے وہاں پہنچو۔ اس میں ہمارے جو لوگ جو بیرون ملک جو مقیم پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں بینیفٹ لے رہے ہیں، وہ اگر پتہ وہ بینیفٹ لینا سارا حرام ہے، وہ ساری جو چیز ہے وہ ہمارے شریعت کے سخت خلاف ہے، وہ بھی لینا بند کرو اور فلائٹ پکڑ کے سیدھا افغانستان پہنچو۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں جا رہے وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ میرا یہ پہلا سوال ہے۔ میرا دوسرا سوال، اکثر آپ ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانون کو جو ہے پاس کیا ہے سود کے بارے میں۔ انہوں نے کہا یہ سود جو ہے وہ 2028 تک، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 2028 تک جو سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یہ ہے تو وہ اس بارے میں باتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں اکثر ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی اکثر اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بندہ سود لیتا ہے وہ اس کو اللہ سے جنگ کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں کر کے آج پوری قوم کو اس مقام پہنچا دیا ہوا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، سادہ سوال ہے کہ آپ جس کو آپ سود کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کیپٹلسٹ قسم کی اکانومیز ہیں، جن کو آپ کافر کہتے ہیں کہ ان کا سارا نظام ہے، جس کو دنیا اس طرح کی ہے، پاکستان اس طرح کا ہے، میرا آپ سے سوال ہے بھائی اس کے مقابلے میں جو پیرالل سسٹم ہے، جو اس کے مقابلے کا سسٹم کوئی آپ لے کے آئے ہیں، کوئی آپ کا ایسا کوئی سسٹم ہے؟ دیکھیں اگر فرض کر لیں کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا، بازار میں جاتے ہیں، آپ کو گاڑی بائی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز آپ ایک کوکنگ آئل بائی کرتے ہیں نا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوکنگ آئل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ 2 نمبر ہے، تو آپ وہاں کئی برانڈ پڑے ہوتے ہیں نا، اس کے پیرالل جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں،
آپ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں بائی کرنا, میں یہ بائی کر لیتا ہوں. یا پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو میں اگر فرض کر آپ ریسٹورینٹ وغیرہ جاتے ہیں, آپ کو پسند نہیں, اپنے گھر میں کھانا بنا لیتے ہیں بھائی نا. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی نا آپ کو ایسا پیرالل سسٹم لے کے آ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سود کا خاتمہ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں 2028 تک پاکستان میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا, تو جو آپ اپنے IMF سے قرضے لے رہے ہوتے ہیں, وہی فرانس سے قرضے لے رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا ان کے امبیسڈر کو نکال دیں گے وہاں کارٹون کے چکر کے اندر, وہ آپ نے آج ہی بند کریں نا, سود کو آج ہی بند کریں. اگر سود کے ساتھ یہی کہ اللہ سے جنگ ہے تو اللہ سے جنگ آپ نے کیوں کی ہوئی ہے, آج اس کو بالکل بند کر دیا جائے. اور یہی سب سے بڑی منافقت ہے. میری درخواست ہے کہ اس کو جلد از جلد اس بات کو کر لیا جائے. پورا پاکستان کا نظام اس چیز کے اوپر چل رہا ہے, جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں, جو ہمارے ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی جو آئے ہوئے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اکثر بھی اس طرح کے فتوی آ رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے. اور اس چکر کے اندر یوٹیوب جو ہے یہ انہیں کافروں کی پروڈکٹ ہے, جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اپنا چینل ہے, اس کے فیس بک کے اوپر بھی اپنا چینل ہے, اس کے بیٹے کا بھی اپنا چینل ہے. یہ سب استعمال کرنا بند کرو, کیونکہ ان کا تعلق بینکنگ کے ساتھ ہے, وہ بھی سارا سود کا, یہ سب کرنا بند کرو. میں سوال جو ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے, یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. میں اگر چاہوں تو ایک سمپل لائنر کے آپ کو سوال دے سکتا ہوں, لیکن آپ کو سمجھنے شاید مشکل پیش ہے, اگر آپ انٹیلیجنٹ بندے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو انڈر لائن فیکٹس جو ہیں وہ بھی سارے بتا دوں, تاکہ آپ کو اس کو پروسیس کرنے کے اندر نا آسانی پیدا ہو. تو اس کی میرا دوسرا سوال یہ ہے. میرا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر آپ نے ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی سنا ہے, اور اوور آل بھی آپ اکثر ہمارے علماء کرام نے سن رہے ہوتے ہیں. ایک وقت آیا تھا مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی طرح کے فتوے جاری کیے تھے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے, وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی کہا ہے, اور وہ یہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ پاکستان کے اندر آیا. اب اکثر ہمارے جو پاکستانی جو ہیں جو کہتے ہیں یہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, پاکستان میں باہر رہ رہے ہیں, وہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, مانتے ہیں. تو سب سے پہلے شرم کا کام ہماری اسٹیٹ کے لیے گی کہ انہوں نے جس بندے کو اپنا اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بلایا ہے, یعنی جو حکومت کا مہمان ہے, اس نے فتویٰ دیا ہے آج یہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے اس سے استعفیٰ لیا جائے. کیونکہ سب سے پہلے اکثر آپ بندے سے پوچھیں نا, وہ کہتے ہیں ہمارے اسلام پہلے ہے, ملک بعد کے اندر ہے. ٹھیک ہے, نو پرابلم ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں بھائی. اگر یہ ہے تو اس پہ عمل کرو. یہی سب بڑی منافقت ہے. اسی منافقت کی وجہ سے آج پاکستان کا ٹکے کی اہمیت نہیں رہ گئی ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نیچے سے نمبر 4 پہ کرپشن میں ہر چیز کے اوپر آگے ہوئے ہیں. ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بھی نیچے سے نمبر 4 کے اوپر ہے. جہاں عورتیں کام کر رہی ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ 4 دیواری ہے, گھر کے اندر رہنا چاہیے. اور کئی قسم کے عجیب قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں, بہت بےخدا قسم کے گانے بھی آپ کہہ سکتے ہیں مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اوپر جب ایک خاص قسم کے علماء کرام پر بیٹھ کے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اور باقی بھی آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, عام بندے کو آپ نے کیا کہنا ہے. تو آج ہی مریم نواز سے استعفیٰ لو, اور جو بھی عورتیں باہر کام کر رہی ہیں ان کو گھر کے اندر بٹھاؤ. اور منافقت یہاں نہیں ختم ہونی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی آپ ایئر لائن میں سفر کرتے ہو دنیا میں, اب جو چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے موبائل بھی ہے, اور بھی کئی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہو, وہ جن ملکوں سے آتی ہے وہاں تو عورتیں بھی کام کر رہی ہیں, عورتوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا, عورتیں وہاں جاب کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں استعمال کرنا بند کرو. اگر آپ سچے مسلمان ہیں, اگر آپ سچ ایمان والے ہیں, آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں اور ساری چیزیں, اور دوسری بات یہ ہے جیسے سود کی میں نے پہلے بات کی کہ عورت کی حکمرانی عورت گھر کے اندر ہونا چاہیے, اس کا کام ہے چادر اور 4 دیواری کے اندر رہے, اسی کے اندر ہماری اصلاح ہے. تو سب سے پہلے یہ سب چیزیں استعمال کرنا بند کرو اور اپنی چیزیں بناؤ. وہ چیز, اور میک شور کرو یہ ساری چیزیں جو مردوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہ میرا تیسرا سوال آپ کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر آپ کہتے ہیں اس پہ جلد از جلد عمل کیجیے, اور یہ اسی سے اگر ثابت ہو جائے گا کہ ہم واقعی جو ہیں وہ سچے ہیں. سوال نمبر 4, ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, وہ کافر ملک ہے, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. اسرائیل کی بات چھوڑ ہی دینا, اسرائیل کو ہم نے ویسا اپنا ابدی قسم کا دشمن بنا لیا ہے. اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے, اس کے بارے میں ویڈیو موجود ہے, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. انڈیا کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور وہاں 25 کروڑ مسلمان رہ رہا ہے. دیکھیے آپ اپنے ہمسائے کو چینج نہیں کر سکتے, وہاں اتنا مسلمان بھی رہ رہا ہے, وہاں مسلمانوں کو ساری اپرچونٹی ملی ہوئی ہے. تو میرا سادہ سوال یہ ہے کہ بھائی اگر انڈیا والے دشمن ہیں, وہ کافر ملک ہے, تو 2 کام کیوں نہیں کرتے یار. پہلا کام یہ کہ ہماری شادی بیاہ کے اوپر, ہماری پاکستان کے اندر جو رہ رہے ہوتے ہیں اور جو پاکستان میں باہر رہ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی بیاہ کے اوپر, ہماری جو کہتے ہیں گاڑی وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں ڈیکوں کے اوپر, ہر جگہ جا کے انڈیا کے گانوں کے اوپر ہم ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا, کنجروں کی طرح ڈانس کر رہے ہوتے ہیں جا کے. آج ہی انڈیا کے گانے سب کرنا بند کرو, کیونکہ میں دیکھتا ہوں بچپن سے بھی, آپ بھی اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ ان کو پتا ہوگا وہاں کے انڈیا کے ہیرو کے سب کا نام پتا ہوگا ان کو. اس سب کی فلمیں دیکھنا بند کرو, ان کے گانے دیکھنا بند کرو, اور کوئی بھی چیز استعمال کرنا بند کر دو جہاں کا جو ہیڈ ہے, جس طرح گوگل کا جو ہیڈ ہے وہ انڈین ہے, اور بھی کئی جگہ پہ ہیں, کئی کمپنیز ہیں جیسے مائکروسافٹ جو ہے, جو مائکروسافٹ استعمال کرتے ہیں اس کا ہیڈ بھی انڈین ہے, اور بھی کئی جو پیپسی ہے اس کی ہیڈ بھی انڈین ہے. یہ سب, اور جو کہتے ہیں ورلڈ بینک ہے اس کا ہیڈ بھی جو ہے وہ انڈین ہے. اب میں اگر نام لیتا جاؤں تو بڑی لمبی لسٹ ہو جائے گی. تو ان کی ساری چیزیں استعمال کرنا بند کرو. وہ تو کافر ہے کہ آپ کیوں اس کو استعمال کرنا بند نہیں کرتے, اس کو آج ہی استعمال کرنا بند کر دو. اور اس کے علاوہ
कोई भी चीज़ जो वहाँ मुसलमान, दूसरी बात जो मुसलमान वहाँ जो पाकिस्तान जो इंडिया के अंदर रह रहा है 25 करोड़ मुसलमान, उसको आज ही अपने मुल्क के अंदर वापस बुला लो प्लीज़। आपसे सवाल ये है कि आप उसको कब वापस बुलाएंगे, और उन इंडिया की जितनी भी चीज़ें कहते हैं इंडिया गाने पे कहते हैं डांस वगैरह करना, उसको इस्तेमाल करना। अब देखें टिकटॉक के ऊपर पूरा टिकटॉक बड़ा पड़ा हुआ है कि इंडिया को जो लिप सर्विस करके मिलियंस के व्यू ले जा रहे हैं, इंडिया के दुश्मन भी कही जा रहे हैं। तो ये मेरा आपसे ये चौथा सवाल है, एक किस्म सवाल के लिहाज से आपके समझ तजिया भी है, तो आप इस पर अमल कब कर रहे हैं, मेरा ये चौथा सवाल है। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये मेरा खास जो क्वेश्चन है, ये मेरा उनके लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर हैं, जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, ये सारा उनके लिए खास तौर पर है। इसमें पाकिस्तानी भी आ जाते हैं लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे लोग अक्सर डंकियां लगा के जा रहे होते हैं। उनके सवाल ये कि अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने फतवा दिया, उसमें और भी कई उलमा कराम ने फतवा दिया कि बाहर के मुल्कों के अंदर रहना, उसकी नेशनैलिटी लेना बिल्कुल हराम है, इस्लाम के असूलों के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान के अंदर रहेगा वो जन्नत में पहले जाएगा अमेरिका के मुकाबले में। ये आप चेक कर लें, मैं सारे लिंक्स जो है ना अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो। वैसे तो ऑनलाइन मौजूद हैं, आप ये ना समझे मैं अपनी से बातें करी जा रहा हूँ। अब अगर मैं कोई ऐसी बात मैं कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि अगर मेरी बात गलत है तो मैं आके माफी मांगूंगा, वीडियो को डिलीट भी कर दूंगा। मैं उनसे सवाल है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं और इसी तरह उलमा को फॉलो करते हैं जो बाहर के मुल्कों में इस वक्त रह रहे हैं, नेशनलिटी लेकर बैठे हुए हैं, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम पे अमल करने वाले हैं, बड़ा बाहर जाके उन्होंने जो गंद मचाया हुआ है, वो सारे वक्त नेशनलिटी कैंसिल करो। अगर सच्चे मुसलमान मुनाफिक नहीं हो तो आप कब अपनी नेशनलिटी कैंसिल कर रहे हो और कब पाकिस्तान वापस जा रहे हो या अफगानिस्तान जा रहे हो कि वहाँ शरीयत नाफिज है, ये आप कब कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप ये भी साबित करो कि वहाँ के जो बेनिफिट, जो लोग वहाँ बेनिफिट ले रहे हैं और ये बेनिफिट कम बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो सोशल सर्विसेज मिलती हैं लोकल गवर्नमेंट की वजह से, वो भी हराम होती है। तो इस चक्कर के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं लोग, जो डंकी लगा कर जा रहे होते हैं, हमारे ताकतवर हजरात भी जा रहे होते हैं, वो सारे जाए अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान कब जा रहे हैं, और बाहर के मुल्कों जो काफिर हैं जिनका समझते हैं उन्होंने दोज़ख में जाना है, उन मुल्कों में जाना कब बंद करोगे। ये 5 सवाल अगर मैंने पूरी कौम का आपके सामने तजिया पेश कर दिया, सवाल भी हैं और इसके सामने पूरी पिक्चर कशी कर दी, कहते तस्वीर कशी आपके सामने कर दी है। मेरा मकसद ये था कि आपके सामने तस्वीर कशी भी हो जाए और सवाल भी हो जाए। ये वो सवाल हैं कि जो आज के सवाल नहीं, ये काफ़ी आप कह सकते हैं ये 1000 साल से ये सवाल वैलिड है। या अब मतलब ये आज की बात नहीं हो, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये सवाल जो है काफ़ी अरसे तक, अगर जब तक हमने डायरेक्शन चेंज ना की, अपना माइंडसेट चेंज ना किया और हम इस चीज़ को ना जाना कि जो रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका रब है, और मजहब जो होता है वो हमारा पर्सनल मैटर है। जब तक नहीं जाने के ये सवाल जो हैं, ये बर्निंग क्वेश्चन, ना मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इन सवालों का जवाब जो है वो कोई भी दे नहीं सकता। और आज नहीं, अगर इस तरह हालात रहे तो आज से 100 साल बाद क्या 1000 साल बाद भी आप इन सवालों का जवाब कभी नहीं दे सकेंगे। और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी, दुनिया ऑलरेडी डिफरेंट सियारों पे पहुंच चुकी हुई है, मरीख वगैरह पे, मार्स वगैरह पे, पता ही है। ये बात बहुत लंबी होती जाएगी। कि मेरे 5 सवाल आपके सामने थे, ये 5 सवाल अपने सामने रखें और अपने सवाल करें कि हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उनको इन 5 सवालों का सामना ना करना पड़े और वो एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें, इज्जत नफ्स के साथ, सेल्फ स्टीम के साथ, तो हमें इन 5 सवालों का जवाब जो खुद भी अपने अंदर तलाश करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप गलत हैं, कहाँ पे ठीक है। एंड वो मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी, उसे मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।